السلام علیکم جی۔ بہت سے دن ہو گئے تھے افغانستان کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں دیا ہم نے اپنے ولاگس کے اندر۔ ہمارے کچھ سامعین کی ایسی مقدار ہے کہ وہ اس کو انتظار کرتے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان سے جو ملحقہ صوبہ ہے ننگرہار، اور جلال آباد بھی میرا خیال ننگرہار میں ہی آتا ہے، تو جلال آباد سے کابل جانے والی سڑک کے اوپر خون ریز قسم کی جھڑپیں ہو رہی ہیں طالبان اور داعش کے درمیان۔ اور داعش خراسان جو ہے وہ جب تک طالبان اقتدار میں نہیں آئے تھے تب بھی وہ ان کو اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیتے تھے، اور اس حوالے سے طالبان نے بھی کوئی رعایت نہیں رکھی ہوئی تھی۔ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ طالبان کو القاعدہ کی باقیات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طالبان نے جب کہا تھا اسامہ بن لادن کے بعد کہ کوئی القاعدہ شلقاعدہ نہیں ہوگی، سارے جو ہیں وہ طالبان کا حصہ ہوں گے، تو جس نے رہنا ہے وہ طالبان تحریک طالبان افغانستان جو ہے عالی شان کا ممبر بنے، ورنہ یہاں سے چلا جائے۔ تو وہ جو جنگجو تھے بہت سارے، وہ داعش کو جو ہے وہ پیارے ہو گئے، اور داعش بڑے جسے کہنا چاہیے وزن کے ساتھ جناب یہاں پہ انہوں نے لانچ کیا تھا۔ پھر جب داعش کے جو اوریجنل اس کی شام کے اندر جو جگہ تھی جہاں سے ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پہ تیل کے کنووں پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، تو وہ تیل جب ان کے قبضے سے نکلا اور امریکیوں نے بمباری شمباری کر کے وہ سارے کنویں شویں اور ریفائنریاں تباہ کیں، تو پھر وہ پیسوں کی کمی واقع ہو گئی۔ تو اب یہ وہ جو لوگ ہیں جو ٹرولی داعش کی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہیں۔ جب تک امریکنز یہاں پہ تھے وہ براہ راست ان کو چنوب کے ذریعے سپورٹ کیا کرتے تھے، اور اب وہ چلے گئے ہیں تو ان امریکن کی جو باقیات جو ہیں، جو ان کے پرائیویٹ جسے کہنا چاہیے سیکیورٹی کنٹریکٹرز ہیں، وہ ان کے ذریعے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، گروم کرتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ داعش جو ہے وہ طالبان کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ یہ طالبان کا بیانیہ ہے۔ جو ہے اس وقت 2 کارروائیاں بڑی ہیں، ایک تو جلال آباد سے کابل شاہراہ کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ حملے کیے ہیں، نقصانات پہنچائے ہیں، اور دوسرا جو وہ بجلی کی سپلائی آتی ہے کابل کو پرلی طرف سے، تو بامیان کے علاقے میں جو ہزاراز کا علاقہ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ انہوں نے 2 جو ہیں وہ کھمبے بڑے والے جو ہوتے ہیں نا سپلائی لائن والے، وہ اڑا دیے، تو ان کے گرنے سے کابل کی 2 دن بجلی بند رہی، اور جو کابل میں جنریٹر وغیرہ ہیں یا سولرز لگے ہوئے ہیں انہی پہ کام چلتا رہا، عام لوگوں کے لیے وہ بجلی دستیاب نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ تو کارروائیاں ان کی شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، اتنی شدت کہ امریکنز کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں طالبان کے سیکنڈ ٹیئر قیادت کے، ان کی سیکنڈ ٹیئر ڈیلیگیشن کے ساتھ رکنی وفد آیا تھا نا وہاں پہ، جب زلمے خلیلزاد نے استعفیٰ دیا ہے تو اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ، اور اس میٹنگ کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ جی آپ داعش سے نہیں نپٹ سکتے، آپ ہمیں موقع دیں، امریکنز نے کہا۔ تو طالبان کا یہ کہنا تھا کہ 20 سال میں آپ نے کیا اکھاڑ لیا ہے جو اب آپ اکھاڑ لیں گے، تو ان کو ہم جانتے ہیں تو ان سے ہم ہی نپٹیں گے، تو اور آپ اس بہانے واپس بھیگی بلی جو ہے دبے پاؤں آنے کی کوشش نہ کریں۔ مین وائل وہ خبر بھی پھوٹ گئی کہ امریکہ جو ہے، آج پھر اس کا اپڈیٹ آ گیا جی کہ امریکہ وہ ایئر کوریڈور ابھی بھی استعمال کر رہا ہے۔ آج جو اپڈیٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان جانے کے لیے براستہ پاکستان وہ کوریڈور جو مشرف نے دیا تھا وہ ابھی بھی استعمال کر رہا ہے، حالانکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1 سپتمبر کو یہ سہولت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی، تو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ پائن کیوں کدھر، لیکن جنہوں نے ملک بیچنا ہے، جنہوں نے اس کی فضائیں بیچنی ہے، ہم ان سے کون ہیں پوچھنے والے۔ لیکن یہ خبر امریکن میڈیا سے پھوٹی ہے، اور وہیں سے کسی نے ہمیں اس کا لنک بھجوایا تھا، وہ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب طالبان نے تھوڑا سا سفارتی لیول کے اوپر موو کرنا شروع کیا۔ پچھلے دنوں بڑا ماتم ہوا BBC وغیرہ میں کہ پاکستان نے کیا سفارتی طور پہ تسلیم کر لیا ہے افغانستان کو کہ فرسٹ سیکٹری اور دوسرا جو لوور لیول کا عملہ ہوتا ہے
تو وہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر افغان سفارت خانے میں مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ پشاور، کابل اور افغانستان کے اندر فرسٹ سیکٹری لیول کے 3 افسران انہوں نے بھجوائے ہیں، طالبان نے بھجوائے ہیں۔ اب جو کونسلر ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جو اشرف غنی صاحب نے پوائنٹ کیے تھے، سفیر جو ہیں وہ بھی وہیں پہ ہیں۔ تو جب ہم نے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ جناب طالبان اپنے معاملات ان افسران کے ذریعے چلائیں گے یا چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹائیں گے، کیونکہ دنیا کے جتنے ممالک میں بھی سفارت خانے ہیں، اگر ان تمام سفراء کو ان کی جگہ سے ہٹایا جاتا ہے تو اتنے منہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں اپنے خلاف بولنے کے لیے کھول لیں گے، تو یہ حکمت عملی کے خلاف ہے۔ تو اب سفراء کو تو وہ تنخواہیں بھی دے رہے ہیں اور ان کو ریٹین بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے نیچے سے وہ جو زمین سرکاتے جا رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے، میں نے کہا کہ وہ عملے کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ان کو تنخواہ نہیں ملی، انہوں نے کہا جی نہیں، جن کو انہوں نے ریٹین کرنا ہے ان کو تنخواہ مل رہی ہے، اور جن کو انہوں نے ریٹین نہیں کرنا ان کی تنخواہ اس لیے بند ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی برطانیہ کے اندر وہاں کی سفارت خانے کے اندر کوئی نوکری کر رہا ہے چھوٹی موٹی اور اس کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تو وہ کتنی کی دیر انتظار کرے گا؟ مطلب 15 اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں ہم بیٹھے ہوئے، 2-2.5 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، 2-2.5 ماہ اور وہ سسٹین کر لے گا، پھر وہ کہیں پہ وہیں پہ اس پناہ پنوں کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے سفارت خانوں کو نہیں چھیڑا تھا، صرف 1-2 بندے وہاں پہ اپنے اپوائنٹ کر دیے تھے، وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، اپ سائڈ ڈاؤن ہم کلینزنگ کریں گے، لیکن یہ کلینزنگ جو ہے یہ اس طرح سے ہوگی کہ وہ خود جائیں، ہم ان کو نہ نکال لیں۔ یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا، وہ جو واپس آتے ہیں پاکستان کے، یہ جو آئی ہیں پاکستان ان کو تسلیم نہیں کرتا، سفیر وہیں پہ جو اشرف غنی صاحب کا اپوائنٹ کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب پاکستان کو اگر پاکستان ان کے نئے سفیر کی نامزدگی کے کاغذات قبول کرے گا تو یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے۔ تو ٹیکنیکلی کھیلا ہے انہوں نے، مولوی صاحبان نے ٹیکنیکلی کھیلا ہے کہ سفیر تو وہیں پہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، یہی کام انہوں نے قطر میں بھی کر دیا، جو سیاسی دفتر ہے وہاں پہ اپنا سفارتی عملہ بٹھا کے اور اس کے اوپر امارات افغانستان کا جھنڈا لگا دیا، ٹھیک ہے۔ امارات افغانستان کا جھنڈا تو پہلے بھی لگا ہوا تھا، لیکن اس کو انہوں نے سفارت خانہ ڈکلیئر کر دیا ہے، سفیر نامزد نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ سفیر نامزد کرے گا تو وہ سفیر جا کے وہاں کے بادشاہ کو یا وہاں کے صدر کو یا وہاں کے وزیر اعظم کو کاغذات نامزدگی اور اسناد تقرری پیش کرے گا، جو صحیح لفظ ہے اسناد تقرری جو ہے وہ جب پیش کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کیا قطر نے تسلیم کر لیا۔ اس سے بچنے کے لیے جب تک کہ ان کی تسلیم نہیں ہوتی وہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنا فل فلیج عملہ جو ہے اس کو، سیاسی دفتر کا جتنا بھی عملہ تھا اس کو سفارت خانے میں منتقل کر دیا۔ اب یہی عمل جو ہے سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی سفیر کے نیچے کا وہ جو ہوگا انتظامی امور اور مالی امور کا جو انچارجز ہوں گے وہ طالبان کے آ کے جو ہیں وہ سنبھال لیں گے، اور یوں جو ہے وہ چیزیں چلتی جائیں گی۔ پاکستان کے اوپر ہر اس موقع کا پریشر زیادہ آتا ہے کیونکہ یہاں سے زیادہ منہ کھول کے ان کے حق میں باتیں کی جاتی ہیں۔ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں، وہ اپنا کیس خود پلیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو لہذا ان کو کرنے دیا جائے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کیس اگر پلیڈ کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور جو ہے اپنے بارے میں آنے والی خبریں جو ہیں ان کو ہی بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں یا اس کا ہی رسپونڈ پراپر کر لیں اور مختلف اجلاس کے حوالے سے اپنی تیاری کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تھا جی اپڈیٹ، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔